بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخر کلامنا۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور نوجوانان عزیز، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم کو جو شریعت دیا، دین اسلام دیا، بڑا پاکیزہ مذہب دیا، بڑا پاکیزہ طریقہ دیا، بہت آسان شریعت اللہ رب العزت نے ہمیں دی، لیکن آج کا ہمارا معاشرہ، لیکن آج کی ہماری سوسائٹی اور آج کی ہماری جو زندگی ہے مسلمانوں کی اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ مسلمان مقدمات میں، کورٹ کچہریوں میں پھنسا ہوا ہے۔ آج سب سے زیادہ مقدمات کے اندر مسلمانوں کے مقدمات پائے جاتے ہیں، کورٹوں میں، کچہریوں میں اور دارالقضاء میں۔ ہمارے مسائل، ہمارے طلاق کی مسائل، نکاح کے مسائل، خلا کے مسائل سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، دین کو چھوڑا۔ اگر ہم شریعت کو تھامتے، اسلام پر چلنے والے بنتے، دین پر زندگی گزارنے والے بنتے، تو یہ کورٹ کچہریوں والی زندگی، مقدمات والی زندگی، دارالقضاء کا چکر لگانا نہ پڑتا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، پچھلے جمعہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو شریعت دی ہے، بہت آسان دین ہے، بہت آسان شریعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، گواہی دینا اللہ کے ایک ہونے کی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہونے کی، زبان سے اقرار کرنا، دل سے گواہی دینا۔ اور دوسری چیز نماز ہے۔ نماز پڑھنے میں بھی نہ پیسہ لگتا ہے، نہ زیادہ محنت مشقت لگتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے دن و رات کے اندر 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے۔ ایک نماز کے لیے اگر 10 منٹ کا وقت نکالا جائے تو 5 نمازوں کے لیے 50 منٹ ہو جاتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز دی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان پر یہ بھاری گزر رہا ہے، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا پڑھنا بھی۔
اور تیسری چیز زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی شریعت نے ہر ایک پر فرض نہیں کی، بلکہ جس کے پاس مال ہے، جو صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، اسی پر زکوٰۃ فرض ہے. ایسا بھی نہیں کہ اگر آج ہی ہمارے پاس مال آیا تو فوراً آج ہی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو، ایسا بالکل نہیں. بلکہ مال اگر آج ہمارے پاس آیا ہے تو 1 سال اس مال پر گزرنا ہوگا، 1 سال تک وہ مال ہمارے پاس موجود رہنا ہوگا. 1 سال کے بعد اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تب تک اس مال پر زکوٰۃ نہیں ہے. اتنا آسان مذہب اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. پچھلے مذہبوں میں کیا تھا کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہو جاتی تھی تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ زکوٰۃ کے مال کو لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، کہ آسمان سے آگ آتی تھی، اس مال کو جلا دیتی تھی، اور تبھی پتہ چلتا تھا کہ زکوٰۃ ہماری قبول ہوئی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھی اس امت کے لیے چھپا کر رکھا کہ کس کی زکوٰۃ قبول ہے، کس کی زکوٰۃ قبول نہیں، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ہمارا کام صرف عمل کرنا ہے شریعت کے حساب سے. چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا ہے. اللہ رب العزت نے سال میں 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں سے 11 مہینے اللہ نے انسان کو اپنی دنیاوی کاروبار، دنیاوی مشغولیات، کھانے پینے، دنیا بنانے کے لیے اللہ نے دیا. 1 مہینہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے مقرر کیا ہے. اور روزے بھی ایسے نہیں فرض کیا کہ 24 گھنٹے ہم روزے سے رہنا ہے، بلکہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ کے نام پر بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. رات بھر اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اپنی جائز خواہشات پوری کر سکتے ہیں. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، چوتھی چیز حج ہے. حج بھی سب پر فرض نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس استطاعت ہے، جو جانے کی طاقت رکھتا ہو، اسی پر حج فرض ہے. اور اللہ نے ہر سال حج بھی فرض نہیں کیا، بلکہ زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے. جس کے پاس اگر مال ہے تو اس کو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ نے جو احکام دیے ہیں بہت آسان ہیں. ان احکام میں سے ایک حکم نکاح کا بھی ہے. نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان بنا کر پیش کیا ہے امت کے سامنے. نکاح کوئی مشکل کام نہیں ہے، نکاح بہت آسان ہے مذہب اسلام کے اندر. 2 گواہ اگر ہو گئے، ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے، اور لڑکی اس مجلس میں حاضر ہے تو وکیل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. وکیل کو نکاح میں اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ لڑکی اس مجلس میں حاضر نہیں ہوتی ہے، اس لیے وکیل اس کی طرف سے وکالت کرتا ہے کہ میں اس کی طرف سے ذمہ دار بن کر، وکیل بن کر آیا ہوا ہوں. اگر لڑکی اسی مجلس میں حاضر ہے تو وکیل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اتنا آسان نکاح ہے. لڑکے نے کہا میں نے قبول کیا، لڑکی نے کہا میں نے قبول کیا، تو دونوں کا نکاح ہو گیا. نکاح ایک معاملے کی طرح ہے. اس طرح ہم کوئی چیز لیتے ہیں، خریدتے لین دین کرتے ہیں. اللہ نے بہت آسان بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خود عمل کر کے بتلایا کہ نکاح کتنا آسان ہے. اور یہ مذہب کتنا پاکیزہ مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے. ہمارے اس مذہب کے اندر رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا. جو سنیاس لینا، سادھو وغیرہ بننا، یعنی نکاح سے، دنیا داری سے، اپنے گھریلو زندگی سے ہٹ کر کٹ کر اکیلی تنہائی زندگی گزارنا، اس کو سنیاس لینا کہتے ہیں، جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے. اسلام نے اس سے بالکل منع کیا ہے. رہبانیت کو اسلام بالکل نہیں مانتا. کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا تقرب حاصل کروں، اللہ کا قرب حاصل کروں، اللہ سے زیادہ قریبی حاصل کروں، اس کی وجہ سے میں نکاح نہیں کروں گا، دنیا داری نہیں کروں گا، تو اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے. یہ تو فرشتوں والی صفت ہے.
ہمیشہ عبادت کے اندر رہنا۔ مذہب اسلام کے اندر تو دنیا داری کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، نکاح کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ہاں دیگر مذاہب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر مذہب عیسائیت کے اندر ان کے یہاں اگر کوئی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے نکاح سے منع کیا جاتا ہے، دنیا داری سے منع کیا جاتا ہے۔ دنیا داری میں سب سے پہلے نمبر 1 پر نکاح آتا ہے، اس سے نکاح سے اس کو روکا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم کو قربانی دینا ہوگا، نکاح سے رکنا ہوگا، جس کو ہم راہب کہتے ہیں۔ پھر دوستو بعد میں چل کر وہ کیا بنتے ہیں، جو دنیا داری سے، نکاحوں سے اللہ نے انسان کے اندر، مرد ہو عورت ہو، جائز طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورے کرنے کے اللہ رب العزت نے ایک جذبات رکھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو اسلام جو ہے یہ فطرت کے طور پر، فطرت کے حساب سے ڈھایا گیا ہے، فطرت کے حساب سے اسلام اترا ہے، اس کے احکامات بھی فطرت کے حساب سے اترے ہیں۔ اگر کوئی بندہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو وہ حرام میں مبتلا ہوگا، وہ پریشانیوں کا شکار ہوگا۔ نکاح انسان کی فطرت ہے، اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ رب العزت نے اس کو جائز طریقے سے نفسانی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح کو اللہ نے مشروع قرار دیا۔ اگر کوئی بندہ نکاح سے بچنا چاہتا ہے، فطرت سے بغاوت کرتا ہے، فطرت سے لڑتا ہے، تو بندہ حرام کے اندر مبتلا ہو جائے گا، زناکاری کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ جو لوگ نکاح کو منع کرتے ہیں، دنیا داری کو منع کرتے ہیں، ان کی عبادت گاہیں زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ان کی خانقاہیں زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، لیکن مذہب اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، جو دنیا داری کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، دین پر چلنے کا بھی حکم دیتا ہے، نکاح کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لیکن آج ہم لوگوں نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ بھی آتی ہے، ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نکاح کتنا آسان ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں۔ وہ غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے تو ان کی اونٹنی بڑی سست رفتار چل رہی تھی، بڑی لاغر کمزور تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جابر کیا بات ہے، تمہاری سواری بڑی کمزور ہے، آہستہ چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ بڑی کمزور سواری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے ایک ٹہنی توڑا اور چابک کے طور پر اس اونٹنی پر مارا۔ تو اس اونٹنی کے اندر اللہ کے رسول کا اشارہ کرنا تھا کہ وہ طاقت آئی، وہ جان آئی کہ وہ اونٹنی اتنی تیز رفتاری سے چلنے لگی، جو اونٹنی ہوا کے مانند چلنے لگی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ سب سے آگے چلنے لگے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جابر کیوں اتنا تیز چل رہے ہو، ذرا آہستہ چلو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول یہ سب کا سب آپ کا کمال ہے، آپ ہی کے بدولت ہے، آپ کے اشارے نے اس کے اندر یہ جان طاقت لائی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جابر کیا یہ اونٹنی مجھے بیچو گے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ بیچنے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، میں اور میرے ماں باپ آپ کے لیے قربان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر میں اس کو ایسے ہی لینا نہیں چاہتا، میں پیسے کے بدلے میں خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بتاؤ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول جب بات ایسی ہے تو ایک اوقیہ کے بدلے میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ ایک اوقیہ یعنی 40 درہم کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جابر اتنی مہنگی 40 درہم کی؟ 40 درہم میں تو ایک صحیح سالم تندرست اونٹ آتی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا، اللہ کے رسول پھر آپ جو قیمت بتائیں اس پر میں راضی ہوں۔
اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے 40 درہم کے بدلے میں اس کو خرید لیا ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فوراً اس اونٹنی سے نیچے اترے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اس کی لگام تھامنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا جابر نہیں اس کی قیمت میں مدینے میں دوں گا، اب مدینے تک اس پر سوار ہو جائیے، مدینے میں یہ اونٹ مجھے دے دینا۔ خیر یہ بات ہو گئی، پھر قافلہ چلنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر کیا تم نے نکاح کیا؟ جابر ابن عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول ہاں میں نے نکاح کیا، جنگ میں جانے سے پہلے ہی میرا نکاح ہوا، اسی لیے میں جلدی جانے کی کوشش کر رہا ہوں شہر کی طرف۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ کے رسول اے جابر تم نے باقرہ سے کیا یا سیبہ سے کیا، یعنی کنواری سے کیا یا بیوہ سے کیا؟ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اے جابر تم تو جوان ہو، تم نے کیوں کنواری سے نہیں کیا؟ تمہیں ایک بہترین حسین خوبصورت لڑکی نکاح میں مل جاتی تھی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ یا والد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا انتقال ہوا ہے، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں گھر میں ہیں، ان کا انتظام ان کا دیکھ بھال کون کرے گا، ان کی پرورش کون کرے گا؟ اگر میں ایک کنواری لڑکی کو چھوٹی عمر کی لڑکی کو گھر میں لے آتا نکاح میں تو وہ تو اپنے حسن و جمال میں اپنے آپ کو سنوارنے میں اپنے میک اپ میں پورا وقت لگا دیتی، میرے بہنوں کو کہاں وقت دیتی، اسی لیے میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ کو دعا دی کہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینہما فی خیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور اس کو دونوں کو برکتوں پر جمع فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول کو اپنے نکاح میں بلانا ضروری نہیں سمجھا، اور اللہ کے رسول نے بھی ضروری نہیں سمجھا، ناگواری کا اظہار نہیں کیا، ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کسی قریبی رشتہ دار کو ہم نہ بلائیں تو کیا وبال ہوتا ہے، کیا نوبت آتی ہے، وہ تو اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آئندہ کہ کسی تقریب میں کسی فنکشن میں آنا گوارا نہیں کرتے، اس کے کہتے ہیں کہ ہم اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، اس کے بچوں کے نکاح میں نہیں جائیں گے، اس کے گھر کو نہیں جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو آج ہم نے معاشرے میں سماج میں نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے سماج کی امت کی بیٹیاں، امت کی لڑکیاں، امت کی بہنیں پھر شادی شدہ ایسے ہی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان سے آسان بنائیں، جتنا ہم نکاح کو آسان کر سکتے ہیں اتنا ہم آسان کرنے کی ہم فکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے معتم شان نکاح، برکتوں والا نکاح، رحمتوں والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہو۔ ایسے نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت والا نکاح فرما رہے ہیں۔ لیکن آج ہماری حالت کیسی ہے کہ ایک نکاح، ایک بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے باپ کو پوری زندگی کی جمع پونجی خرچ کرنی پڑتی ہے، اگر خود کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بینک سے لون لینا پڑتا ہے، قرض لینا پڑتا ہے، ادھار لینا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے سماج میں نکاح کو اس طرح بنا دیا ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کا بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوستو جہاں پر ہمیں نکاح کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جس بندے کو نکاح ولیمے کی دعوت دی جا رہی ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ جس کی دعوت دے، جتنے لوگوں کی دعوت دیے اتنے ہی لوگ ہم جائیں۔ لیکن آج ہمارے سماج میں یہ بڑی خرابی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو، دو آدمی کو بلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ میں 6 آدمی 8 آدمی بغیر بولے کے دعوت میں چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو اس طرح کا جانے والے بھی گنہگار بنتے ہیں اور جو لے جانے والا ہے وہ بھی گنہگار بنتا ہے، کیونکہ سامنے والے کی استطاعت طاقت کتنی ہے پتہ نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمارے دوستوں کو لے کر آ رہے ہیں، وہ بیچارے نے کہا شرم کے مارے ٹھیک ہے لے کر آ جاؤ۔
آج یہ غلطی ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ بغیر دعوت کے بہت سارے لوگ ایسے پہنچ جاتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کو آج میرے گھر دعوت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، عائشہ؟ کہ عائشہ کو دعوت نہیں؟ وہ صحابی بولے بالے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، صحابہ صاف دل کے تھے، جو کچھ ہوتا تھا صحابہ کی زبان پر ہوتا تھا، دلوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسے صحابہ کو منتخب کیا۔ ہم جیسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے منتخب نہیں کیا۔ وہ صحابی کہنے لگے، اللہ کے رسول، ابھی فی الوقت میری اتنی ہی طاقت ہے کہ میں صرف آپ کی دعوت کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، آج بھی پھر کبھی موقع ہوگا اس وقت میں آؤں گا۔ صحابی گئے، پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد ان کی استطاعت ہوئی، طاقت آئی، ان کے پاس مال آیا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کو میرے گھر دعوت ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے اہلیہ محترمہ امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی میرے گھر دعوت ہے۔ صحابہ صاف دل کی تھے، لیکن آج اگر کوئی کہا تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے آ جائے۔ لیکن آج ہماری غلطی یہ ہے کہ زبان پہ ایک ہوتا ہے، دل میں ایک ہوتا ہے ہمارا، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ حضرت کون سے موڈ میں ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کو آسان سے آسان بنائیں اور نکاح میں ہم تاخیر نہ کریں، جس کی وجہ سے معاشرہ تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف، زنا کاری کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ آج جو معاشرے میں زنا عام ہوتا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ نکاح مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا ہے۔ اگر ہم نکاح کو آسان کریں گے تو زنا مشکل ہو جائے گا، نکاح آسان بن جائے گا۔ اس کے لیے کم سے کم خرچ کے اندر نکاح کرنے والے بنے اور مسجدوں میں نکاح کو منعقد کرنے والے بنے۔ اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے تو اس پیسے کو ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن پر، ان کی تعلیم پر ہم خرچ کریں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ایک لوتا بیٹا ہے، ایک بار زندگی میں نکاح ہوتا ہے، جتنا پیسہ اڑانا ہے اڑائیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو پیسہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ اس زندگی کے بارے میں، اللہ ہمارے پیسوں کے بارے میں سب کچھ اللہ پوچھنے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ حساب لینے والے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ہم شریعت پر چلنے والے بنے، دین اسلام پر چلنے والے بنے۔ اور نکاح کو مشکل ہونے کی وجہ سے آج ہم نے نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد کی زندگی میں شریعت کو پامال کر دیا، شریعت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ کیونکہ جب ہمارے ہاں نکاح ہوتے ہیں، نکاح سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے، دیکھنے کا رسم ہوتا ہے، منگنی ہوتی ہے، تو اسی وقت سے ہماری بات چیت چالو ہو جاتی ہے۔ جبکہ ایک اجنبیہ ہے، غیر محرم ہے، اور نکاح کے وقت میں ہلدی، رضا کا جو کیا کیا رسم و رواج ہیں، جس کی وجہ سے محلے والوں کو تکلیف، آس پاس والوں کو تکلیف، بستی والوں کو تکلیف، بزرگوں کو تکلیف۔ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کے دیگر اعضاء سے۔ اور شریعت کے بعد کی زندگی بھی ایسی ہے، دھوم دھام کے ساتھ بڑا نکاح کیا، 6 مہینے میں طلاق ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ایسے ہی مل کر رہ رہے ہیں، زنا کاری کی زندگی چل رہی ہے۔ کیونکہ اتنا دھوم دھام نکاح کیا ہے، اگر جدائی ہوئی ہو جائے تو کیا منہ دکھلائیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ شریعت کو ہم نے پامال کر دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، نوجوانوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ فلیتزوج، جلدی سے جلد نکاح کریں، فإنه أغض للبصر، اس لیے کہ آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ومن لم يستطيع منكم، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو فعليكم بالصوم، اس کو چاہیے کہ روزوں کی پابندی کریں، کیونکہ یہ اس کو گناہوں سے بچانے والا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو
معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر نکاح کو آسان سے آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن نوجوانوں کا نکاح نہیں ہوا ہے انہیں چاہیے عزم کرے، ارادہ کرے کہ ہم سنت طریقے پر نکاح کریں گے، سب سے کم خرچ کے اندر نکاح کریں گے۔ اللہ اس کی وجہ سے ہمارے زندگیوں میں برکت دیں گے، اللہ ہماری زندگیوں میں رونق دیں گے، ہماری نسلوں میں اللہ برکت دیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔